بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی اس ایکسکلوزیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ایکسکلوزیو ایپیسوڈ میں نے اس لیے کہا کہ آج کا پروگرام ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اس شخصیت کو جس نے اپنی پوری زندگی جدوجہد آزادی کشمیر کے لیے وقف کی ہے، جنہوں نے اپنی فیملی کو چھوڑا، جنہوں نے اپنے خاندان کو چھوڑا، جنہوں نے اپنی تمام تر نجی مصروفیات کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے ایک نقطے کے اوپر اپنی پوری زندگی مرکوز کی، اور وہ تھی کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے. اس کے لیے انہیں بہت زیادہ ستم سہنے پڑے، انہیں مسلسل پابند سلاسل رکھا گیا. انہیں آج 5-6 سال ہو گئے ہیں اپنے خاندان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. وہ شخصیت جنہیں حال ہی میں ہندوستانی فاشسٹ حکومت کی بیکڈ جو ان کی کینگرو کورٹس ہیں انہوں نے سزا دی، NIA کی کورٹ نے سزا دی. اور جیسے ہم پہلے سے انٹیسپیٹ کر رہے تھے، جو ماحول یاسین ملک صاحب کے حوالے سے بنایا جا رہا تھا ہندوستان کے اندر، چاہے ان کی مووی ہو کشمیر فائلز کے نام سے، جو جھوٹ کا پلندہ ہے، جس نے ایسا ماحول ہندوستان کے اندر پیدا کیا کہ جو ایکسٹریمسٹ ہندو تھے ان کی بھرپور کوشش یہی تھی کہ یاسین ملک صاحب کو جو سزا ہے وہ پراوین سنگھ ایسی سزا دے جس کے اندر سزائے موت جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے. انہوں نے بڑی کوشش کی. NIA نے جو اپنی طرف سے پلیڈ لی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی ان کو سزائے موت ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے عمر قید کی، انہیں سزا دی، اور اس کے ساتھ ان کی صحت کو ابھی لیٹسٹ ویژولز ہمیں 3 سال کے بعد دیکھنے کو ملے، ان کی صحت دن بدن مزید گرتی چلی جا رہی ہے. ان کی خاندان کو بہت زیادہ تشویش ہے. ان کی چھوٹی سی بیٹی جو ہے رضیہ، اس کی جو بچپنا ہے اس کا بھی اس فاشسٹ حکومت نے کوئی خیال نہیں رکھا اور اپنی بیٹی سے بھی ملاقات نہیں کرنے دی. آج یاسین ملک صاحب کے حوالے سے ہم بات کریں گے. یاسین ملک صاحب ایک بہت قداور شخصیت، اپنی عمر سے بھی زیادہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا کشمیر کی تحریک کے حوالے سے، اس پہ بات کریں گے. اور آج جس شخصیت کو ہم نے بلایا ہے، بہت دیرینہ ساتھی، شاید بچپن سے ان کے ساتھ رہے، بہت زیادہ صحبتیں ان کے ساتھ کاٹیں، اور انہی کے کہنے کے اوپر وہ پھر پاکستان میں موجود ہیں تاکہ جو تحریک آزادی کا جو عنصر ہے جس کے تحت آپ نے پروجیکشنز کرنی ہے، پوری دنیا میں بتانا ہے، وہ یہ کام یہاں پہ سر انجام دے رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں رفیق ڈار صاحب کے حوالے سے. آج ہم نے انہیں پروگرام میں مدعو کیا ہے. ڈار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. بغیر لیت لال کے سب سے پہلے ہم یہ کرنا چاہیں گے، آپ سے سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ ہو از یاسین ملک اینڈ واٹ ہی از فار کشمیریز. جی بہت بہت شکریہ یاسر صاحب، آپ نے اس اہم موضوع پہ آج مدعو کیا ہے. یاسین ملک ایک بذات خود میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک تحریک ہے. 14 سال کی عمر تھی جب بھارتی فورسز نے لال چوک ایریا میں ایک رکشہ ڈرائیور کے اوپر زدوکوب کیا. میں اس میں مزید بھی بات آپ سے کروں گا. قاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا کشمیر میگزین میں. فرمائیے گا، یاسین ملک صاحب کی سزا کے حوالے سے بہت آوازیں دنیا میں بلند ہو رہی ہیں. پاکستان اس حوالے سے بالخصوص کیا ایفرٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اس پہ آمادہ کرنے کے لیے، اس پہ اثر انداز ہونے کے لیے کہ دس از ہائی ٹائم کہ یاسین ملک صاحب کے حوالے سے جو انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان پر آواز بلند کی جائے اور ہندوستان کو مجبور کیا جائے؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ سارے پاکستان کے دل کے قریب مسئلہ ہے. یہ کسی جماعت کا، یہ کسی گروہ کا، یہ کسی پنتھ کا ایشو نہیں. اس معاملے پہ ساری قوم متفق ہے. کشمیریوں کی جنگ آزادی، جدوجہد آزادی جو ہے، یہ ان کا آئینی، قانونی، اخلاقی، سیاسی حق ہے. اور یہ طویل عرصے سے اس انکار کے بعد دنیا نے، ہم بھی کلیم تو کرتے ہیں لیکن ہمارا بھی اتنا رول نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اور دنیا میں جو ہمیں توقع ہے کہ دنیا اپنی ذمہ داری کا ادا کرتے ہوئے تو ہیومن رائٹس کی بات کرے گی، تو اپنی کمٹمنٹس نبھانے کی بات کرے گی. انفارچونیٹلی اب دنیا میں بھی وہ باتیں کرنے والے نہیں رہے. ممالک بھی اب اپنے انٹرسٹ دیکھتے ہیں، اور ہندوستان کو ایک بڑی طاقت کے طور پہ، ایک بڑی اکانومی کے طور پہ دیکھتے ہوئے اس کے خلاف لپ سروس کی حد تک تو وہ رہ گئے ہیں، اس سے بیونڈ نہیں ہے. کشمیر کے اندر جو جدوجہد آزادی ہے اس میں بہت سارے کشمیری مجاہدین، جمہوریت پسند، ہزاروں تو لاکھوں تو جانیں دے چکے، جانوں سے بڑھ کے قربانیاں دے چکے.
اور ان کی قیادت نے، جن میں ایک بہت معتبر نام یاسین ملک صاحب کا ہے، انہوں نے اپنے اوائل جوانی سے، اپنے دڑک پن سے تحریک آزادی کشمیر کا سفر کا آغاز کیا. یہ طالب علمی دور میں بھی، اس کے بعد بھی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. ان کے اوپر بہت سارے مظالم ڈھائے گئے. ان کی صحت خراب ہے آج، تو اس کی بڑی وجہ بھی ایک ہندوستانی فوج اور ہندوستانی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے مظالم. یہ اب ان کے خلاف جو مقدمہ کیا گیا بالکل بیسلیس ہے. ساری دنیا اس کو جھوٹا مقدمہ قرار دے رہی ہے، اور انڈین عدالتی نظام کو نہ مانتے ہوئے اور اس سے انصاف کی توقع نہ کرتے ہوئے یاسین ملک صاحب نے اس نے اپنا ڈیفینس بھی نہیں کیا. حکومت پاکستان میں وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دنیا میں وہ پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے، ابھی تک وہ باہر ہے. کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں وہ گئے، کوئی پروگرام ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے شرکت کی. یہ فرمائیے گا، جس طرح سے آپ نے ہندوستان کے حوالے سے دنیا کی سرد مہری کا ذکر کیا ہے، اب حکومت پاکستان کے پاس کیا ایسی اسٹریٹجی ہے کہ دنیا کو جو ان کے وعدے ہیں ان کو اس سے یاد دلایا جائے؟ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں وہ، اور BCO ریزولوشنز ہیں جس کے پہ موجود ہیں، اور خاص طور پہ جو ہیومن رائٹس کا جو ایشو ہے جو بار بار جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا اٹھایا جا رہا ہے، کس طرح سے سینسٹائز کریں گے دنیا کو؟ گزارش یہ ہے کہ دنیا کی بے حسی اپنی جگہ، وہ تو جہاں جہاں ہمیں موقع ملے گا ہم اس ایشو کو اٹھاتے رہیں گے. اب یہ پاکستان کی امور خارجہ کی وزارت کی ذمہ داری ہے، پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کی ذمہ داری ہے، ہم ہر معاملے میں اس کو اٹھائیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن ہمیں پہلا کام اب یہ بھی کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اس کی تشہیر ضروری ہے. ہم اپنی نئی نسل کو بھی اس سے آگاہ رکھیں، اس کے ساتھ جوڑیں تاکہ وہ اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دنیا کے سامنے لے کے آئے. اس کے لیے ہم نے یہ کوشش شروع کی ہے. 1 تاریخ کو ہم نے آل پارٹیز کانفرنس رکھی ہے جس میں آزاد کشمیر کے سابق صدور، وزرائے اعظم، ان کی جماعتوں کے سربراہان کو دعوت دی ہے کہ ان کے ساتھ مل کے ہم وے فارورڈ تیار کریں. پھر ہم نے کشمیر کی جو عدالتیں ہیں ان کے جج صاحبان، جو سابق جج صاحبان ہیں، ان کی بار کونسل ہیں، ان سے مشاورت کے عمل کا آغاز کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے پاکستان کی یونیورسٹی کے ساتھ، میری وزارت نے یہ پلان کیا ہے اور اس میں ہم نے کام شروع کر دیا ہے کہ یونیورسٹی کے ساتھ جہاں جہاں کشمیر چیئر ہے یا کشمیر کے چیپٹر کے اوپر ڈپارٹمنٹس ہیں، یا یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے ساتھ انگیج کر کے ایکڈیمیا اور اسٹوڈنٹس دونوں پہ مشتمل اس پہ سیمینار یونیورسٹیز کے اندر کرائے جائے تاکہ ہماری نئی نسل کو اس کشمیر کے ایشو کے ساتھ آگہی بھی ہو اور اس معاملے کو ریز بھی کریں، اور بارڈر سے، کنٹرول لائن سے اس پار ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بہنوں بھائیوں کو یہ بھی پیغام دے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. قاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان یقیناً ہندوستان کا جو بھی سٹیپ لیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد جو متعدد سٹیپس لیے گئے، چاہے وہ ڈومیسائل کا حوالے سے ہو، چاہے وہ جائیدادوں کے قبضے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بیرونی انویسٹمنٹ لانے کے حوالے سے ہو، کسی اب یاسین ملک صاحب کے حوالے سے پہلے، اشرف صحرائی صاحب کے حوالے سے پہلے جو ہے سید علی گیلانی صاحب شہید کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں، پاکستان یقیناً اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے اس سارے معاملے کو. ہندوستان کو کیسے روکا جائے؟ یہاں بنیادی سوال کشمیریوں کے لیے بریدنگ سپیس کا ہے جو مسلسل ان سے چھینی جا رہی ہے. یہ اس کے لیے ہنگامی طور پہ کیا اقدامات کر رہی ہیں ہمارے سفارت خانے اور بطور مشیر امور کشمیر جو ہیں وہ کس طرح سے، کیونکہ وہ سٹیپس کی طرف دیکھ رہے ہیں کشمیری، میرے ساتھ کشمیری رہنما یہاں موجود ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سٹیپس کی طرف دیکھ رہے ہیں. گزارش کیا ہے کہ ہماری وزارت امور خارجہ جو ہے وہ طور پہ ایکسٹرنل سیکٹر کو سنبھالتی ہے، اور وزارت امور کشمیر کا جو رولز کے مطابق کام وہ اس سائڈ کے کشمیر کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں ہے. لیکن یہ ہمارا سب کا سانجھا ایشو ہے، اور کشمیر کی وزارت کا یہ ذمہ داری ہو یا نہ ہو، یہ میری ذمہ داری ہے. صحیح. میں اس کو اس طرح، میری وزارت اس طرح نبھانا چاہ رہی ہے. میں نے عرض کیا کہ وزارت خارجہ اس معاملے کو دنیا میں اٹھا رہی ہے. چیئرمین صاحب نے کانٹیکٹ گروپ کے ساتھ رابطے کیے ہیں، وزرائے خارجہ OIC ان کے ساتھ رابطے کیے ہیں، انہوں نے دنیا کے مختلف فورمز میں گئے ہیں، مختلف ممالک کے وزٹ کیے ہیں، UN میں گئے ہیں، وہاں ہر جگہ اس معاملے کو انہوں نے اٹھایا ہے، اپنے انٹرویوز میں بھی اور فورمز میں بھی. یہی عمل ہمیں کانسٹنٹلی کرتے رہنا چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ دیگر اقوام کو چھوڑیے،
اب تو مسلم امہ جس کا ہم بہت چرچا کرتے ہیں ان کا بھی ان کی طرف سے بھی وہ رسپانس نہیں ہے جس کی توقع کی جانی چاہیے. ویری امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان کا مقدمہ تبھی بہتر لڑ سکے گا. کشمیری اپنے خون سے، اپنی جدوجہد سے، اپنی قربانیوں سے انہوں نے اپنی تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے. ہماری طرف سے بہت کم ان کو سپورٹ آئی ہے جس کی ہمیں چاہیے تھی. لیکن ہمیں اب یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ پاکستان خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو ان کا مقدمہ لڑ پائے گا. ہمیں اپنے پاؤں پہ اپنے جمہوری اسٹرکچر کو ٹھیک کرتے ہوئے اور پاکستان کے اندر اس معاملے کو اپنے طلباء میں، اپنی نئی نسل میں ٹرانسفر کرنے کے لیے وہ بھی اقدامات اٹھانے ہیں. آج کرنٹ ایشوز کو اس کے اوپر بھی باتیں کرنی ہے. تب یہ کمپریہنسو ایک ڈیبیٹ کے طور پہ پاکستان میں یہ معاملہ ڈیبیٹ ہو تو ہی ہم دنیا کو جا کے بیان کر سکیں گے نا. اور جب پاکستان خود اس قابل ہوگا کہ اس کی بات سنی جائے پھر ہی ہم کشمیریوں کی بات بہتر نہیں کر سکتے. ویری افیکٹو جی. قمر زمان قاری صاحب بہت بہت شکریہ. آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان کی حکومت کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے. رفیق ڈار صاحب جی. جی میں عرض کر رہا تھا کہ یاسین ملک صاحب جس وقت مسلم یونائٹڈ فرنٹ وہاں پہ قائم ہوئی کہ اسمبلی جائیں گے، وہاں سے بھارت کے خلاف قرارداد لائیں گے، ایک عوامی تحریک چلے گی. جس طرح ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ انڈیا کیا کرے گا ایگزیکٹلی وہی ہوا. جو جیتنے والے تھے ان کو ہارے ہوئے قرار دیا گیا اور جو ہارے ہوئے تھے ان کو جیتا ہوا قرار دیا گیا. وہ ایک دوسرا یو ٹرن تھا، ایک دوسرا ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ دھوکہ تھا آپ کے ساتھ. بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا نوجوانوں کے لیے اور بالخصوص یاسین صاحب، اشفاق مجید وانی صاحب وغیرہ، کیونکہ اس وقت وہ ینگ کیڈر اسٹوڈنٹس کو لیڈ کر رہے تھے. اور نہ صرف اتنا ہوا بلکہ اس الیکشن کے نتائج جو انہوں نے خود بنائے اور اس کے ساتھ ہی انہیں گرفتار بھی کیا گیا. اور اس کے بعد ایک نیا ریولیوشن JKLF کے پلیٹ فارم سے وہاں شروع ہوا، اس کا آغاز ہوا 88-89 وہ آرمڈ سٹرگل کا. تو اب یہاں میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یاسین ملک صاحب کے لائف کے جو ان کی جو سٹرگل ہے، فریڈم سٹرگل، اس کے 3 فیزز رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک فیز ٹوٹلی، پہلا فیز پیورلی نان وائلنٹ پیسفل سٹرگل ان کی رائٹ اپ ٹو 87-88. اور جب وہ سارا کنزیوم ہوا اور وہاں کوئی سکوپ نہیں بچا ایک پیسفل سٹرگل کے لیے، دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا. مہینوں اور سالوں ہمارے کشمیری حریت پسندوں کو جیلوں کے اندر پابند سلاسل رکھا جا رہا تھا، انٹروگیشن سیلوں میں انہیں رکھا جا رہا تھا. یاسین ملک صاحب خود گزرے ہیں جہاں ریڈ 16 بڑا بدنامی زمانہ، وہاں پہ ایک انٹروگیشن سینٹر تھا جہاں اس کے فوڈ پوائزنگ سے ان کا ہارٹ والو بھی خراب ہو گیا. محبوبہ مفتی کی بہن کے حوالے سے ان پر الزام لگائے گئے، جو مفتی سعید کی جو بیٹی تھیں ان کے اوپر الزامات لگائے گئے. پھر جو ابھی ایک کیس چل رہا ہے ایئر فورس آفیسرز کا، ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، JKLF کے اوپر الزامات لگائے گئے. یہ فرمائیے گا کہ جس محبوبہ مفتی کی بہن کی اغوا کے حوالے سے یاسین ملک صاحب کے اوپر الزامات لگائے گئے، وہی محبوبہ مفتی آج یاسین ملک کے حق میں بات کر رہی ہیں. کتنے جھوٹے بھونڈے الزامات یاسین ملک صاحب کے اوپر یہ لگائے گئے تاکہ ان کو پھنسایا جا سکے اس حوالے سے. جی بالکل آپ کی بات درست ہے. میں وہی کہہ رہا تھا کہ جس وقت ایک وہ فیز نان وائلنٹ فیز جب نوجوانوں کو یہ اندازہ ہوا یہاں پولیٹیکل سپیس نہیں ہے اویلیبل، اس کے بعد ہی دین دے ریزورٹڈ ٹو گنز. اس کے بعد ہی، اور گن اٹھانے کا مقصد بھی یہ نہیں تھا کشمیریوں کا کہ ہم انسانیت کو قتل کریں. نو، اٹ واز ناٹ آور ایم. ایم یہ تھا کہ ہم اس کو انٹرنیشنلائز کریں، جو دنیا کی اٹینشن، ان کی توجہ اور اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن ریزولوشن بھی موجود ہے، اور جو ایک گرد آلود فائل تھی یونائٹڈ نیشن میں، اس سے وہ گرد بھی چھٹ جائے اور اقوام عالم کی نظریں اس ایشو کی طرف لگ جائیں. یہ بیسیکلی ایم. اب ہم آتے ہیں 90s کی طرف. اس سے پہلے ہم 90s کی بات کریں. اس وقت ہمیں کشمیر سینٹر برسلز سے علی رضا سید صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے لیتے ہیں. علی رضا سید صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. فرمائیے گا اس وقت یاسین ملک صاحب کی سزا کو لے کر انٹرنیشنلی کیا ماحول بن رہا ہے؟ آپ کی اس حوالے سے کیا ایفرٹس ہیں؟ رسپانس کیا آ رہا ہے؟ بالخصوص اگر ہم یاسین ملک صاحب کی سزا اور اس کے بعد کے حالات کے حوالے سے بات کریں تو. دیکھیں، یاسین ملک صاحب کی جو سزا ہے اس کے بارے میں
بہت سارے انٹرنیشنل جو نیوز پیپر ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں, یہاں کا میڈیا بھی اس پہ ڈسکس کر رہا ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ بھارتی سرکار نے جس طریقے سے ان کا ایک پری پلان یہ سارا پروجیکٹ تھا کہ انہوں نے یاسین ملک صاحب کو اور دوسرے قائدین کو بھی جس طریقے سے فریم کیا اور ان پہ جھوٹے مقدمات بنائے اور ایک کینگرو عدالت سے ان کو یہ سزا دلوائی گئی. تو لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پریکٹیکلی اس کے بارے میں اس کے خلاف کیسے کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ ہم نے یہاں کے یورپین یونین کے جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے جو ایم ای پیز ہیں, پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں, ہیومن رائٹس سب کمیٹی کے لوگ ہیں, ان سب سے ہم ملے ہیں, ان کو خطوط بھی لکھے ہیں. تو ہم اپنا ایک جو بیانیہ ہے وہ ان تک پہنچا رہے ہیں کہ یاسین ملک صاحب کی لائف کو بھی خطرہ ہے. ٹھیک ہے علی رضا سید صاحب, آپ لائن پہ رہیے گا, میں تھوڑا سا آتا ہوں, تھوڑا سا ہم نے وقت کی بھی کمی ہے تو لیتے ہیں. انہوں نے غیر مسلح جدوجہد کا دوبارہ سے آغاز کیا. ہندوستان نے بڑی کوشش کی کہ دنیا کے مختلف لیڈرز کو لایا جائے, امبیسڈرز کو لایا جائے, ان سے ملاقات کرائی جائے تاکہ ان کو غیر مسلح ہونے پہ آمادہ کیا جائے. یہ غیر مسلح بھی ہو گیا. غیر مسلح ہونے کے بعد ہندوستان کا بیسک پلان تو شاید یہی, آپ اس پہ مزید روشنی ڈال سکتے ہیں, یہی تھا کہ ان کو غیر مسلح کر دیا تو یہ غیر افیکٹو ہو جائیں گے, یا آپ سمجھ لیں کہ اتنے وہ نہیں رہیں گے, افیکٹو نہیں رہیں گے, لوگ ان کو فالو نہیں کریں گے کیونکہ ان کا شاید اروما اس وجہ سے ہے, ان کی پرسنالٹی اس وجہ سے ہے کہ یہ مسلح ہیں. کس حد تک یاسین ملک نے غیر مسلح ہو کر ہندوستان کو ڈیمیج کیا, اس کے اس منصوبے کو جو وہ چاہتا تھا؟ جی ایگزیکٹلی اسی کی اس وقت یاسین ملک صاحب سزا بھگت رہے ہیں. ہندوستان کو سمجھ آیا کہ ہمارا اصل بڑا دشمن تو یہی ہے. دیکھیں بنیادی چیز جس وقت وہ پرسویشن یاسین ملک صاحب کے ساتھ ہوئی, اس میں ہندوستان کے بڑے بڑے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس ہیں, اس میں ہندوستان کے انٹیلیجنسیا موجود ہے, بڑے ایسے سینئر ایلیمنٹس جو چاہتے تھے کہ پیسفل طریقے سے بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرایا جائے. پھر ڈپلومیٹک سیکٹر کو بھی اس میں انوالو کیا گیا. یاسین صاحب کے ساتھ مختلف جو سفارت خانے ہیں دنیا کے بڑے بڑے طاقتور ممالک کے, ان کی پرسویشن سے, اور بالآخر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے اپنی طور پہ بھی یہ سوچا کہ انٹرنیشنلائز ایشو ہو گیا اینڈ وی مسٹ فائنڈ سم ادر ویز اینڈ مینس. اور اس کے بعد کیا اس کے بعد جے کے ایل ایف کے لوگوں کو ہندوستان کی جو فاشسٹ سرکار ہے اس نے چھوڑ دیا؟ نو سر, یہی تو بات ہے کہ جس وقت ایک یونیلیٹرل سیز فائر کا اعلان کیا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے, اور اس بات کا اعلان کیا کہ ہم ہندوستان اور پاکستان کو دونوں کو بات چیت کے لیے مطلب کی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہم بیٹھیں, مسئلہ کشمیر کو ڈائیلاگ کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے ہم حل کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس کے باوجود آلموسٹ نیئر اباؤٹ 600 جو ہمارا جو کشمیری یوتھ ہے جو جے کے ایل ایف کے ساتھ وابستہ تھا, ان کو شہید جب یہ غیر مسلح ہو اس کے بعد شہید کیا باوجود اس اناؤنسمنٹ کے بعد کیا یاسین ملک صاحب نے اس کے بعد مسلح ہونے کا اعلان کیا یا وہ مسلسل ہی غیر مسلح رہے؟ بات یہی ہے کہ ہندوستان نے بڑی کوشش کی. ہندوستان نے یہ جو پولیٹیکل سٹرگل کرنا ہے نا, یہ ایک ملیٹنسی سے بہت مشکل ہوتی ہے. ملیٹنٹس کو ایک عام جنگجو کو پتہ ہے گولی چلانی ہے, گولی کھانی ہے, لیکن یہ پیسفل سٹرگل, ایک پولیٹیکل سٹرگل کے لیے یہ ہر دن مرتا ہے, ہر دن جیتا ہے, ہر لمحے اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے اور بڑے عذاب میں رہتا ہے. ابھی ہندوستان نے کوئی ایکٹ کیا, اس کے خلاف کیا کرنا ہے, ہمیشہ منصوبہ بندی کرتا رہتا ہے. تو اس لیے ہندوستان نے ایک تو کم سے کم 4-5 لائف جو اٹیمپٹس اس کے کیے اس کو مارنے کے لیے, ان کو گولیاں بھی چلائی گئیں, انہیں ان کے بم بلاسٹس بھی کروائے گئے, وہ تو انٹراگیشن سینٹرز میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی 6 حملے بھی ہوئے جس پہ ان کو مارنے کی کوشش کی گئی, اور پھر کافی حد تک ان کو اس نہج تک پہنچانے کی کوشش کی یہ واپس ملٹنسی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, اس سے پہلے میں تھوڑا سا انوالو کر لوں ان کو بھی, سید صاحب کو بھی, یہ فرمائیے گا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمیں کافی ٹائم سے وہ ویژولز دیکھنے کو نہیں مل رہے تھے جس کے اندر یوتھ اس طرح سے باہر نکل رہی تھی, کیونکہ مکمل طور پہ جو ہے انہوں نے لاک ڈاؤن کی صورتحال اختیار. اسی لاک ڈاؤن کی صورتحال کے اندر جب یہ ڈیسیژن آتا ہے یاسین ملک صاحب کے حوالے سے, ہمیں وہی 90s کے ویژولز ملتے ہیں, وہی لیٹ 80s کے ویژولز ملتے ہیں, یوتھ باہر آتی ہے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً 10 جو کشمیری نوجوان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, بڑے بہیمانہ طریقے سے انہیں انڈسکریمنیٹ فائرنگ کر کے شہید کیا گیا جو ان کا وطیرہ ہے.
کیا جو ہندوستان ان کو سزا دے کر عبرت کا نشان بنا کر حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل کر سکا ہے؟ میں ایک زبردست اپنا ایک تجزیہ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ 88-89 میں جب یہ ریولیوشن آیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلے، وہ ریئل تھریٹ تھا فار انڈیا۔ ان کو گھروں میں واپس لانے کے لیے ہندوستان نے میسیکرز کا آغاز کیا، بے شمار ایسے میسیکرز، گاؤ کدل سے 21 جنوری 1990 یہاں سے شروع ہو کر پھر یہ کنن پوشپورہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور سوپور میسیکر بے شمار، یہ تو مور دین 3 ڈزن میسیکرز تھے، اور کوشش انہوں نے کی کہ پبلک واپس گھروں میں جائے۔ کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے، لیکن 94 96 98 جس وقت وہاں پہ الیکشن کا انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا، اس کے اوپر اینٹی الیکشن کمپین، لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی، حریت کانفرنس اس وقت تھی، JKLF، یاسین ملک، اور اس کے بعد 2008 میں آپ نے دیکھا جس وقت اراضی مختص کی گئی تھی شرائن بورڈ کو، اگین 90 والا سین دیکھنے کو ملا۔ 2008 کے بعد وہی تھوڑا سا مایوسی اور سپریشن، پھر آپ نے دیکھا برہان وانی کے بعد کیا سین کشمیر کی سڑکوں پہ تھی، مطلب یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ آج کے وقت بھی یاسین ملک کے ساتھ جو آج ہوا، آج دیکھیں 4 دن سے مسلسل وہاں پہ جلسے جلوس اور ہڑتال، جبکہ یہ معاملہ رک نہیں پائے گا۔ بھارتی فورسز زبردستی لوہے کی سلاخیں لے کر دکانوں کے تالے توڑ رہے ہیں، بٹ ایون دو وہاں پہ ہڑتال ہے۔ اوکے جی، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی، وقت کی کمی کے باعث ہمیں پروگرام یہیں سمیٹنا پڑ رہا ہے۔ رفیق ڈار صاحب، علی سعید صاحب، آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ طور پہ یہی کہوں گا کہ یاسین ملک ایک حقیقت ہے، ہندوستان کچھ بھی کر لے، کچھ بھی فیک بنا لے، اس نے یقیناً ایکسپوز ہونا ہی ہے۔ یاسین ملک نے رہنا ہے، یاسین ملک نے کشمیریوں کے اس معاملے کو آگے لے کر جانا ہے، اور یاسین ملک کا جو نام ہے وہ انٹرنیشنلی اس وقت پوری دنیا میں بولا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے، اور اس پہ یقیناً انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایکشن لینا چاہیے کہ یاسین ملک کے ساتھ جو یہ زیادتی ہو رہی ہے اسے روکا جا سکے۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔